القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القائد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله النبی الکریم. محترم حاضرین اور عزیز طلباء، آپ کے سامنے جس عظیم کتاب کی آخری حدیث اور آخری باب کی تلاوت کی گئی ہے، یہ عظیم کتاب ایک مکمل بیان ہے اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی، جو اسی عظیم کتاب میں وہ پیشین گوئی موجود ہے: لن یزال امر هذه الامہ مستقیما الی یوم القیامہ. اس امت کا معاملہ درست رہے گا قیامت تک. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر شراح شارحین حدیث نے استقامت کے معنی میں اظہار فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب کائنات نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ان کے نظام زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی. اس معنی میں کہ کسی دور کے انسان اپنے حالات اور اپنے مسائل کے حل میں انہیں ضرورت پیش آئے اللہ رب کائنات کے حکم کی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس میں وہ راہ راست ان کو مل جائے گا. اور پھر اس راہ راست کو سمجھانے والے بھی دنیا میں قائم رہیں گے. اس حوالے سے بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے: لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم الی یوم القیامہ. اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے مسائل اور انسانوں کے معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ہر معاشرت میں الگ ضرورتیں ہوتی ہیں. کیا کوئی ایسا نظام دنیا میں موجود ہے جو سب کے مسائل حل کر سکے؟ اس میں اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ واقعی ایسا نظام موجود ہے دنیا میں. وہ نظام وہی ہے جس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے معجزانہ طور پہ آپ کو ایک صلاحیت اور استعداد بخشی تھی کہ آپ ایک جملے میں بہت سے معانی سمو دیتے تھے. اوتی تو جوامع الکلم فرمایا آپ نے. کسی پہلے نبی کو جوامع الکلم سے نہیں نوازا گیا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ ایسے جوامع الکلم قرآن مقدس میں آ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں کہ انسانوں کے ہر علاقے، ہر دور، ہر معاشرت اور ہر طبقے کے مسائل کا اس میں حل ہوتا رہے۔ یہ جامعیت بغیر اعجاز کے نہیں حاصل ہو سکتی، اور یہی معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب کسی رسول نے نہیں آنا تھا۔ آپ اگر اس عظیم کتاب کی بعض روایات پہ توجہ دیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی یہ مدعا سچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور قرآن مقدس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر زمانے، ہر طبقے، ہر علاقے کے مسائل کتنا ہی ان میں تغیر پذیری ہوتی رہے، حل ہوگا، اور اس انداز میں حل ہوگا کہ انسانوں میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی، اس انداز کا حل ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک موقع پہ یہی دعویٰ فرمایا تھا۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول کی باتوں میں انسانوں کے جملہ مسائل کا حل آ جاتا ہے؟ تو حضرت الامام نے فرمایا بالکل آ جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا اگر آپ کے سامنے کوئی مسائل لائے جائیں نئے، آپ ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں گے؟ فرمایا بالکل انشاءاللہ میں حل کر سکوں گا۔ یہ دعویٰ یوں ہی نہیں تھا، حقیقت پہ مبنی تھا۔ معزز حاضرین، ان تمہیدی جملوں کے بعد یہ نظام حیات جو کتاب و سنت کی صورت میں ہے، یہ اللہ رب کائنات نے محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کی حفاظت کے فطری ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر فرمایا، تحریر کرایا، صحابہ کرام نے مدون کیا، ایک عظیم کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور آج ہمارے پاس موجود ہے بغیر کسی ایک نقطے کی تبدیلی کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اقوال اور افعال اور آپ کی تقریرات، یہ سب محفوظ ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اور اس فرمان کی تعمیل میں جس میں آپ نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات تم نے اگلی امت تک پہنچانی ہے، بہت سے صحابہ کرام نے حفظ کیا، یاد رکھا، اس پہ عمل کیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے اپنی یادداشتوں کی صورت میں تحریر کیا، اور وہ صحف کے نتیجے، صحف کے انداز میں اپنے شاگردوں کو لکھوایا۔ یہ دونوں طریقے استعمال ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اسلامی معاشرے میں قانوناً نافذ ہو گئی۔ یہ تیسرا طریق تھا اللہ کے رسول کی باتوں کی حفظ کا۔ صحابہ کرام نے حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، ایک بہت سونے یادداشتوں کی صورت میں تحریر فرمایا، اور پھر اسلامی ریاست نے اس نے قانون نافذ کیا۔ یہ تینوں طرق تھے حدیث مبارک کے تحفظ کے۔ صحابہ کرام میں لکھنے والے عبداللہ ابن عمرو بن العاص الصحیفۃ الصادقہ کے مؤلف، جو آپ کتب حدیث میں عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند سے روایت پڑھتے ہیں، یہ اسی صحیفہ صادقہ کی روایتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے، کئی شاگردوں نے ان کی احادیث کو لکھا۔ ان میں ایک حمام بن منبہ ہیں،
انہوں نے 137 احادیث کا مجموعہ لکھا، اور وہ مجموعہ اس وقت بھی دنیا میں محفوظ ہے مخطوطے کی شکل میں۔ مکتبہ ظاہریہ دمشق میں بھی ہے اور جرمنی کی ایک لائبریری میں بھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پورے نسخے کو اپنے مسند میں درج فرما دیا ایک ہی سند کے ساتھ۔ وہ سند ہے امام احمد کے استاد عبدالرزاق کی۔ امام عبدالرزاق اپنے استاد معمر سے روایت کرتے ہیں، امام معمر حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ سے۔ اس ایک سند کے ساتھ پوری 137 حدیثیں صحیح مسند احمد میں ایک ہی جگہ درج ہیں۔ اسی طرح 55 احادیث کا ایک اور مجموعہ مسند احمد میں محفوظ ہے، ابو الزناد آرج اور ابی ہریرہ کی سند سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس صحیفے کی روایتیں اپنی اس عظیم کتاب میں لائے ہیں۔ کہیں شعیب عن ابی الزناد عن الارج عن ابی ہریرہ، کہیں سلیمان عن ابی الزناد عن الارج عن ابی ہریرہ، اور کہیں مالک عن ابی الزناد عن الارج عن ابی ہریرہ، ان اسانید کے ساتھ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کے ایک اور شاگرد، وہ بھی صحیفہ کی شکل میں ان کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ موجود تھا جس میں حدود اور جنایات کے مسائل، زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل تحریر تھے، یعنی جن احادیث کا تعلق اسلامی نظام میں جنایات کے ساتھ ہے، حدود کے ساتھ ہے، صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے، حرمین شریفین کے احترام کے ساتھ ہے، وہ سب کی سب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے صحیفے میں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کا تذکرہ بار بار آپ کو اس عظیم کتاب میں ہی پڑھتے رہے ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں اپنے فرزندوں کو بہت ساری احادیث لکھوا دی تھیں اور ایک بڑے صحیفے کی شکل میں موجود تھیں۔ اسی طرح سیدنا ابو رافع وہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جو احادیث مبارکہ تحریر کرتے تھے اور انہیں یادداشتوں کی صورت میں اپنے پاس رکھتے تھے۔ اللہ رب کریم نے تابعین میں بھی ایسے لوگ پیدا کیے۔ صحابہ کرام اسلامی فتوحات اور اسلامی لڑائیوں کے نتیجے میں پوری اسلامی ریاست میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جہاں تھے وہیں اللہ کے رسول کی باتیں پہنچاتے، لوگ انہیں حفظ کرتے، یاد رکھتے۔ تابعین میں ایک دور، ایک طبقہ اللہ رب کریم نے ایسا پیدا فرمایا جو پوری اسلامی ریاست میں گھوم پھر کے وہ احادیث ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین نے خصوصی طور پہ حکومتی سطح پہ حکم جاری کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک جگہ لکھے جائیں، اور بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا تحریر ہوا۔ امام زہری رحمہ اللہ کے پاس اتنا مجموعہ تھا کہ اونٹ کے اوپر لاد کے لے جاتے تھے۔ اس کے بعد تبع تابعین کے دور میں بھی ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ذخائر تھے کتب حدیث کے، اور اسانید کا تنوع تھا ان کے پاس۔ ایک ایک متن کی سینکڑوں سندیں بلکہ ہزاروں سندیں موجود تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، بات میں امام بخاری تک لا رہا ہوں تمہیداً، ان کے دور میں المسانید کی صورت میں، المعاجم کی شکل میں، الاجزاء کی صورت میں، اور کتب احادیث کی دیگر اصناف کی صورت میں بہت سے مجموعے احادیث کے موجود تھے۔ امام احمد بن حنبل کا مجموعہ حدیث،
امام مسدد بن مسرحد کی مسند، امام سفیان ثوری، امام زہری، سفیان بن عیینہ، امام مالک، امام اوزائی، امام عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، ان کے بڑے بڑے مجموعے، معمر، یہ کتب احادیث کے محررہ شکل میں، تحریر شکل میں موجود تھے، لیکن ان سے استفادہ ذرا مشکل تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس وقت اس میدان میں آنا شروع کیا، صورتحال یہی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری اسلامی ریاست میں جو بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، محدثین کرام موجود تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر شروع کیے، وہ مصر گئے، بغداد گئے، دمشق گئے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ، رے، خراسان کے علاقے، بخارا، ان تمام علاقوں میں بڑے بڑے محدثین اور ان کے ذخائر، المسانید، المعاجم اور دیگر اصناف کتب حدیث کی صورت میں محفوظ تھے، ان سے براہ راست استفادہ کیا۔ امام اسحاق بن راہویہ ان کے استاد ہیں، ان کی بھی اپنی ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی۔ یہ جن محدثین کی کتابوں کے تذکرے میں کر رہا ہوں، اکثر کی کتابیں چھپ چکی ہیں، اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ آپ اس بات کی صداقت کا ان کتابوں کو دیکھ کے بھی لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس انداز میں ان کتابوں کو سامنے رکھ کے اپنی عظیم کتاب کو مرتب فرمایا۔ جب یہ علمی میدان میں آئے اور اپنے تعلیم کا سلسلہ تقریباً ختم کر لیا، تو امام اسحاق بن راہویہ استاد کے مشورے سے ایک کتاب حدیث پر مدون کرنا شروع کی۔ یہ 16 سال میں اس کی تدوین مکمل ہوئی، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو فرماتے، استخارہ کرتے، اور پھر حدیث مبارک سند کے ساتھ لکھتے۔ صورتحال معاشرے کی اس وقت کچھ اس انداز میں ہو گئی تھی کہ بہت سے فرقے گمراہ میدان میں آ چکے تھے۔ ان میں معتزلہ، خوارج، روافض، مشبہہ، جہمیہ، جنہیں معطلہ بھی کہا جاتا ہے، قدریہ، یہ بہت سے طبقات میدان میں تھے، اور اپنے مزعومہ باطل خیالات، باطل عقائد پھیلا رہے تھے معاشرے میں، اور احادیث روایات گھڑ کے خود روایات بناتے اور منسوب کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا اپنے ہی جیسے لوگوں کی روایتیں بیان کر کے وہ اپنے مذمومہ باطل خیالات کی تائید میں پیش کرتے۔ ایک تو رجحان یہ ہو رہا تھا اس وقت، دوسری طرف انسانی مسائل کے حل میں بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو بنیاد بنایا جائے، ایک طبقہ نادانستگی میں اس انداز کا پیدا ہو گیا۔ ان کے پاس ذخائر احادیث تو اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اپنے اساتذہ کا احترام موجود تھا۔ بڑے بڑے اساتذہ ان کے اقوال اور ان کے مختلف مسائل میں فرمودات وہ ان کے سامنے تھے۔ اب جب ان کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آتا تو اپنے استاد کی روایات، اپنے استاد کی باتوں میں وہ تلاش کرتے کہ اس نئے مسئلے کا حل ہے یا نہیں، مل جاتا تو ٹھیک،
اس کے مطابق وہ سنا دیتے کہ میرا استاد چونکہ بڑا استاد تھا، اس نے جو اس مسئلے کا حل فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، وہ آگے اسی انداز میں بیان کر دیتا۔ اور اگر استاد کے بیان کردہ مسائل میں نئے مسئلے کا حل نہ پاتا تو پھر استاد کی باتوں کے منشا کو سمجھ کے خود ان کی باتوں کا اقتضاء، ان کی باتوں کا ایما، ان کی باتوں کی دلالت خود سمجھتا اور پھر کوشش کرتا کہ میں اس مسئلے کا حل کروں۔ یہ عام رجحان ہو چلا تھا اس دور کے بعض قاضیوں میں، بعض مفتیوں میں، جسے وہ تخریج فی المذہب کا نام دیتے۔ ایک ادنا سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت النعمان میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ 10 سال ہو گئے میں استاد حماد بن ابی سلیمان کے پاس پڑھ رہا ہوں، ان کے بہت سے مسائل مجھے حفظ ہو گئے ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں، تو میں اپنا کوئی حلقہ تلمذ الگ کیوں نہ قائم کر لوں۔ لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ استاد کے ہوتے کوفے میں استاد بھی موجود ہے، میں ان کی موجودگی میں اپنا حلقہ الگ قائم کروں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک موقع پہ استاد حماد وہ تشریف لے جا رہے تھے بصرے کی طرف، انہوں نے مجھے فرمایا کہ نعمان تم میری جگہ میری مسند پہ بیٹھو، تم اس قابل ہو گئے ہو کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہو۔ چنانچہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی مسند پہ بیٹھا، 2 مہینے استاد بصرے میں رہے۔ اس اثناء میں 60 مسائل میرے پاس آئے، میں نے وہ 60 مسائل استاد کی آراء کی روشنی میں اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں نے حل کیے، اور میں ہر مسئلہ لکھتا گیا۔ جب استاد واپس آئے تو میں نے وہ 60 کے 60 مسائل استاد حماد کے سامنے پیش کیے کہ جناب میں نے ان مسائل کا یہ حل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے 40 مسئلے تو ٹھیک ہے، جواب درست ہے، لیکن 20 مسائل میں تم نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے۔ اس انداز میں سلسلہ تھا استاد حماد کے مسائل پر۔ اس ساری بات کی ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ علامہ شبلی نعمانی کی ہے، انہوں نے سیرت النعمان میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ان کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد کا دور آتا ہے۔ امام یوسف قاضی القضات بنائے گئے اور انہوں نے پوری اس وقت کی اسلامی ریاست میں اپنے شاگردوں اور در شاگردوں کو مفتی اور قضاء کے عہدوں پہ نافذ فرمایا، اور ان کا طریقہ بالعموم یہی تھا کہ ان اصحاب ثلاثہ کے اقوال کو سامنے رکھتے اور اس کی روشنی میں وہ مسئلے نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل فرماتے، کہیں درستی ہوتی کہیں خطا ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ میدان میں آئے۔ انہوں نے دیکھا اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے کہ اساتذہ کے اقوال کو ہی بنیاد بنا کے مسائل کا حل پیش کیا جائے گا تو اس میں خطا کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ استاد نے جو بات فرمائی تھی اگر وہ منصوص ہے تو بالکل درست ہے جواب، اگر منصوص نہیں ان کا اجتہاد ہے تو اجتہاد میں ثواب اور خطا دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اگر ثواب ہے درست ہے جواب، اجتہاد درست ہے استاد کا، تو شاگرد اس کے اجتہاد میں جو اجتہاد کر رہا ہے آگے اس میں خطا اور ثواب کے دونوں احتمال موجود ہیں۔
استاد کے اجتہاد میں درست یہ مانتے ہیں، شاگرد نے جو استاد کے قول پر اجتہاد کیا، تخریج فی المذہب کی، اس میں خطا اور ثواب کے دونوں پہلو موجود ہیں، تو یہاں خطا کا امکان بڑھ گیا۔ پھر اگر وہ بھی درست ہے، پھر اگلے نے جو اس پہ تفریق کی ہے اس میں خطا اور ثواب کے پہلو موجود ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ مجتہدین کو عصمت اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہے۔ یہ اگر مقام ہے تو صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حق ہوتا ہے، لا یخرج من ھذا الفم الا الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ تحفظ، یہ عصمت کہ ان کے منہ سے نکلی ہر بات درست ہے، یہ صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان کے فرامین مقدسہ کو یہ مقام دیا جائے کہ ان کے صریح لفظ سے استدلال، ان کے صریح لفظ کے معنی سے استدلال، ان کے صریح الفاظ اور معنی کے اشارے سے استدلال، ان کے الفاظ مبارکہ کے اقتضاء سے استدلال، ان کے کلام کے سیاق سے استدلال، ان کے کلام سے کے ایما سے استدلال، سیاق کلام سے استدلال، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ بات پیش نظر تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے، اس بنیاد پہ انہوں نے تخریج فی المذہب کے سلسلے کو ختم کر کے یہ عظیم کتاب ہمارے سامنے لائے۔ اس میں عقائد سے لے کے عبادات، معاملات، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات میں تجارات، معاشی جملہ مسائل، گھریلو اجتماعی مسائل، انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل، ایک انسان کو اس دنیا میں جس مسئلے سے کبھی بھی کوئی سابقہ پڑ سکتا ہے اس کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فقروں میں ضرور مل جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کر کے دکھایا۔ اسی بنیاد پہ میں عزیزان ذی قدر کو اس طرح متوجہ کروں گا کہ آپ ایک ہی حدیث کو بار بار اس عظیم کتاب میں کیوں پڑھتے رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ نیا استدلال ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بریرہ کے حوالے سے جو عتق کی ہے، الولاء لمن اعتق، اس کو امام بخاری 35 مقام پہ لائے ہیں اور 35 مسائل حل کیے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں اونٹ کو فروخت کرنے کا مسئلہ تھا، وہ تقریباً 35 جگہ لائے ہیں اور ہر جگہ نیا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی اور نئی سند دی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ایک رات اپنی خالہ محترمہ کے گھر انہوں نے رات گزاری تھی، رات کے احوال نبی دیکھنے کے لیے کہ آپ کی رات کس طرح گزرتی ہے، ساری رات جاگتے رہے یہی دیکھنے کے لیے۔ تو اس ایک روایت کو امام بخاری 19 جگہ لائے ہیں، 19 مسائل حل کیے ہیں۔ نماز کے مسائل، قرآن مقدس کی تلاوت کے مسائل، پاکی پلیدی کے مسائل، یہ بہت سی باتیں اسی ایک حدیث سے انہوں نے امام بخاری نے اخذ فرمائی ہیں اور واضح اشارہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ نے اسی طرح استنباط کرنا ہے۔ اس لیے میں تلامذہ گرامی قدر سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جب دیکھو کہ یہ حدیث دوبارہ آ گئی ہے، متن دوبارہ آ گیا ہے، تو غور کرو پہلے کہاں آیا تھا یہ متن، کس مسئلے میں آیا تھا اور یہاں کس مسئلے میں آیا۔ آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، استدلال اور استنباط کرنے کا ملکہ اور صلاحیت آپ کو پیدا ہوگا۔ امام بخاری یہی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس عظیم کتاب کے طالبین حدیث کے سامنے یہ انداز رکھ کے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، جوامع الکلم جو دیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں نہ دنیا کے تمام مسائل حل کریں،
سیدنا امام احمد بن حنبل کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یدور الاسلام حول ثلاثت احادیث، اسلام 3 حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے. الاعمال بالنیہ ایک حدیث، اس میں تمام عبادات، اس میں تمام ایمانیات عقائد کی بات موجود ہے. الاعمال بالنیہ. دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ. حلال واضح، حرام واضح، اور کچھ باتیں مشتبہ. جو مشتبہ باتوں سے بچ گئے انہوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ایک یہ، اس میں معاشیات کے جملہ مسائل کا حل آ گیا ہے. تجارات کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. ربا اور سود کے مسائل کا اس کے اندر حل موجود ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، الحلال بین والحرام بین. تیسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس میں ہر وہ چیز جو اسلام میں نہیں اس کو باہر پھینک دیا گیا. یدور الاسلام علی ثلاثت احادیث، بالکل سچ فرمایا امام احمد بن حنبل نے. بڑے زیرک تھے وہ لوگ، ان کی نظر بڑی عمیق اور گہری تھی، ان کی نظر میں بڑی وسعت تھی. وہ ایک ہی حدیث میں بھانپ رہے تھے کہ اس میں ہزاروں مسائل آ گئے ہیں. ذرا اور مطالعہ فرمائیں. امام بخاری انما الاعمال بالنیہ سے تقریباً 9 مسائل حل کیے ہیں اسی عظیم کتاب میں. طلاق کے مسائل میں لائے ہیں، اکراہ کے مسائل میں لائے ہیں، حیل کے مسائل میں لائے ہیں، عبادات کے مسائل میں لائے ہیں، دعوات کے مسائل میں لائے ہیں اس حدیث کو، الایمان والنذور کے مسائل میں لائے ہیں اس حدیث کو. انما الاعمال بالنیہ کیوں لائے ہیں؟ لفظ ایک ہی ہے لیکن استدلال مختلف ہے، مختلف انداز سے استدلالات کیے گئے ہیں. اوتی تو جوامع الکلم، مجھے یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا. میرے عزیزان جی قدر، اگر آپ اسے ایک لفظ پہ غور کر لیں، المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم، کتنے مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں. آپ مفتی بن کے جائیں گے انشاءاللہ، آپ قاضی بنیں گے. اس جملے کو یاد کر لیں کہ اگر 2 فریقوں نے، وہ 2 فریق تجارت کرنے والے ہیں، وہ 2 فریق زراعت کے پیشہ والے ہیں، وہ 2 فریق مزدوری والے ہیں، وہ 2 فریق میاں بیوی ہیں، وہ 2 فریق باپ بیٹا ہیں، وہ 2 فریق کوئی بھی ہیں، ان میں جو آپس میں طے کر لیں وہ اس کی پابندی کریں. المسلمون علی شروطہم، فیصلہ آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے. الا شرطا حرم حلالا او حرم حلالا. ہاں اگر دونوں فریق ایک ایسی شرط مانتے ہیں کہ حرام حلال بن رہا ہے، حلال حرام بن رہا ہے، وہ مسترد. باقی ساری شروط، اس میں عقود آ گئے، اس میں معاملات آ گئے، اس میں خرید و فروخت آ گئے، زندگی کا ہر دائرہ اس میں آ جاتا ہے. کتنا بڑا جامع جملہ فرما دیا سید کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم نے. المسلمون علی شروطہم. ذرا غور کریں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. ہر وہ بات، ہر وہ کام جس میں اس کا اپنا کسی اور کا نقصان ہوتا ہے وہ نہیں، اسلام اس سے مسترد کرتا ہے. آپ کسی معاملے میں جھگڑے سنتے ہیں، ایک فریق ضد کر رہا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اس بنیاد پہ یہ پھر واعظانہ بات بن جائے گی، میں دور نکل جاؤں گا. میں آپ کو آپ کے اس کتاب کے قریب رکھنا چاہتا ہوں. بہرحال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کے عموم پہ توجہ فرمائیں. یہ تو ہے جوامع الکلم کے حوالے سے چند معروضات جس حد تک ہے، اور استدلال اللہ کے رسول کی باتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح عبارت سے استدلال اس عظیم کتاب میں عام موجود ہے. آپ کے اشارہ لفظ سے استدلال، عبارت النص سے استدلال، جسے دلالت النص بھی کہتے ہیں، اقتضاء النص سے استدلال،
اور سیاق کلام سے استدلال. ایک مثال اس کی بھی دیتا چلوں. ایک باب باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ایک عورت سے نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا اسے طلاق. امام بخاری فرماتے ہیں یہ لفظ لغو ہے، غلط ہے. جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس وقت وہ، تو یہ لفظ لغو جائے گا. احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معلق بن گیا لفظ. ان ملکتوں کے یا ان نکاحتوں کے فانتے تعلق. اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا یا میں تیرا مالک بن گیا تو تجھے نکاح، تو تجھے طلاق، یا فلانی عورت کو طلاق. یہ حکم خط اس کا فی الحال نہیں آئے گا، اور یہ لفظ گویا بولا بھی نہیں گیا، معلق ہو گیا ہے. یعنی یہ لفظ حکم بھی اس کا منع ہو گیا، سبب بھی منع ہو گیا. ایک قانون بناتے ہیں اپنا، یعنی یہ لفظ سبب نہیں بن رہا، نہ سبب ہے نہ حکم ہے. اب ہم دیکھیں گے نہیں کہ اس کی بیوی ہے یا نہیں. جب وہ بیوی بن جائے گی تو اس کا لفظ آ جائے گا کہ میں نے نکاح کیا، تجھے طلاق، طلاق آ جائے گی. امام بخاری کہتے ہیں غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن. قرآن نے طلاق کو ثم کے ساتھ نکاح کے بعد قرار دیا ہے. اس سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے. پہلے لفظ بولا بھی ہے تو لغو ہے، چاہے معلق بولا ہے. اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، خود ساختہ گھریلو قانون ہے کہ شرط نے حکم کو بھی معلق کر دیا اور لفظ کے سبب کو بھی معلق کر دیا، روک لیا. ابھی نہ لفظ بولا ہے گویا اس نے، نہ اس نے اس کا حکم آیا ہے. یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن میں ثم طلقتموہن نکاح تم کے بعد ہے. بالکل یہی بات سمجھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے. امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول آگے دے گئے ہیں، اسی باب میں یہ بات موجود ہے. قیاس ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت دے کے حکم لگانا. امام بخاری عام اس کو استعمال فرماتے ہیں. اس کی بھی ایک مثال سن لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی، عرض کی کہ میری اماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں. میں ان کی طرف سے وہ نظر پوری کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹی یہ بتا، اگر تیری ماں نے کسی شخص کا قرضہ دینا ہوتا تو وہ قرضہ ادا کرتی کہ نہ؟ عرض کی ضرور ادا کرتی. فرمایا پھر یہ اللہ کا قرضہ، یہ بھی ادا کر. دیکھو اللہ کے قرض کو مشابہت دی ہے عام انسانی قرض کے ساتھ. جب عام انسانی قرض دیے جاتے ہیں تو اللہ کا جو قرض تیری ماں کی ذمہ ہے وہ بھی ادا کر. تو اس طرح کوئی اور مسئلہ اگر آ جائے گا مشابہت کا، جس سے ہم علت کی مشارکت کہتے ہیں، اور صحیح طریقے سے جو قیاس ہوتا ہے، قیاس صحیح، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اسے مسترد نہیں کرتے. اور بھی اس کی کافی مثال اس کے اندر موجود ہیں. ویسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں اصول فقہ بیان کیا انہوں نے. پوری کتاب پہ آپ توجہ دیں گہری نظر سے، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ استنباط اور استدلال کس طرح ہوتا ہے. کہیں فرما رہے ہیں کہ عموم لفظ سے ہوتا ہے، جس طرح وہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا میں عموم سے خود آپ نے استدلال لیا ہے. باقی یہ بات کہ امام بخاری کا یہ انداز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہی مسائل کا اخذ کیا جائے، اس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متوجہ کیا. بعض اوقات صرف ایک واقعہ اس کا بھی بیان کرتے چلوں، ورنہ واقعات عام ملتے ہیں اس صحیح بخاری میں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جنگل میں بکری یا بھیڑ ہے، کیا میں اسے پکڑ لوں؟ فرمایا ہاں، وہ یا تو پکڑ لے گا یا تیرا بھائی پکڑ لے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا. اس میں آپ نے اشارہ کیا کہ تو پکڑ لے اسے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس نے عرض کی جناب اونٹ پھرتا ہے اگر اس طرح گمشدہ،
اسے پکڑوں؟ آپ ناراض ہو گئے. حالانکہ آپ کوئی مسئلہ پوچھے ناراض نہیں ہوتے تھے، یہاں ناراض ہو گئے. کیوں؟ بھائی یہی قابل نقطہ ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اس نقطے کو پکڑا ہے. الحمدللہ میرے ذہن میں بھی یہ نقطہ آیا تھا، اور بعد میں نے حافظ صاحب کی کتاب میں بھی دیکھا، انہوں نے بھی اس کو لیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آپ کے الفاظ پہ غور نہیں کی. آپ نے فرمایا تھا یہ لاکا اور لیاقی کا اور زیب، یہ تو لے جائے گا یا تیرا بھائی لے جائے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا. اس لفظ پہ غور کرتا تو یہ مسئلہ سوال ہی نہ کرتا تو، کیونکہ اونٹ کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا پہلے تو غصہ فرمایا کہ میرے الفاظ پہ توجہ کیوں نہیں دی، اسی میں سے مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، پھر بتا بھی دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور بڑا ہے، پھرتا رہے گا جنگل میں، چرتا رہے گا، اس کے مشکیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور گھاس بھی، یہ درخت موجود ہیں، چرتا رہے گا، مالک آئے گا وہ پکڑ لے گا، تجھے کیا ضرورت ہے پکڑنے کی. تو اس انداز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تخریج استنباط من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و من القرآن والحدیث اس کی طرح ڈالی ہے. یہ سنی امام بخاری کا قیامت تک آنے والے مفتیین اور قضات کے لیے رہنما ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں لا یزال امر هذه الامہ مستقیما الی یوم القیامہ، اس امت کا معاملہ قیامت تک درست رہے گا. آج بھی کوئی نیا مسئلہ آپ لے آئیں، اس کا حل قرآن مقدس کے ان اشاروں کے اندر مل جائے گا آپ کو. مثلا ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پی کے آپ کہو گے یار مسجد میں نہ آ تو، وہ کہے کیوں نہ ہوں میں، دلیل کیا ہے تیرے پاس کہ نہ ہوں؟ اور ذرا احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیاز اور تھوم کھائے نا لا یقربن مسجدنا، جو پیاز اور تھوم تازہ کھا چکا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. وجہ بو ہے اس کے منہ میں. ان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانسان، فرشتے بھی اس چیز سے ایذا محسوس کرتے ہیں جس سے انسان ایذا محسوس کرتے ہیں. اور سگریٹ نوش کے منہ میں کتنی خوشبو ہوتی ہے بھلا آپ کو پتا ہے؟ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ قریب کھڑے ہونے والے جو عادی نہیں ہے اس کو الٹی آنے لگ جاتی ہے، اتنی بو ہوتی ہے اس کے منہ میں. بالخصوص تازہ سگریٹ پی کے جو آیا ہو اس کو تو کہہ دو مسجد میں نہ آ تو. اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اب وہاں سگریٹ کا نام آپ نے نہیں لیا لیکن بات تو وہی موجود ہے. جو تھوم اور پیاز کھانے والے مسجد میں آئے، آپ نے فرمایا مسجد میں نہ آ جب تک منہ تیرا بالکل درست نہیں ہوتا. تو سگریٹ نوش اس کو بھی آپ ہدایت کریں گے سگریٹ نوشی چھوڑ دے. اس کی حرمت پر اور بھی دلائل موجود ہیں، کل مسکر حرام. اور اسی طرح من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، یہ بھی ایک دلیل ہے سگریٹ نوش کی، سگریٹ کی حرمت کی. یہ تدریجی قاتل ہے انسان کے لیے، انسان کے پھیپھڑوں کو تباہ کرتا ہے. یہ دنیا کا ہر حکیم، ہر ڈاکٹر اس بات کو مانتا ہے، تبھی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے صحت کے لیے مضر ہے، استعمال نہ کریں. ہر سگریٹ کے دانے کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ یہ مسلمہ ہے کہ یہ تباہ کن ہے انسانی صحت کے لیے. یہ تو حکومتیں صرف اپنے ٹیکس حاصل کرنے کے لیے، آمدنی بڑھانے کے لیے حرام طریقہ اپناتے ہیں کہ سگریٹ کو باہر سے آنے دیتے ہیں اور خود بھی بنانے کی اجازت دیتے ہیں. بہرحال ایک اور مسئلہ بھی نئے قیاس کا آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. حدیث میں آتا ہے نا، کوئی عورت کسی عورت کی نعت اپنے خاوند کے سامنے اس طرح نہ بیان کرے کانہ یراہا، گویا اسے دیکھ رہا ہے. یعنی الفاظ سے اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت اس انداز میں بتائے کہ وہ فلانی ایسی ہے ایسی ایسی ہے، گویا خاوند اسے دیکھ رہا ہے، نہ کرے. اس سے میں استعمال کیا کرتا ہوں کہ عورت کی تصویر مت دیکھو، کیونکہ عورت کی تصویر بھی بین ہی اس کی عکاسی ہوتی ہے. جب ایک عورت دوسری عورت کی نعت نہیں بیان کر سکتی، اس کی صفت نہیں بیان کر سکتی کانہ یراہا، اور تصویر تو کانہ یراہا بدرجہ اتم موجود ہے.
وہ کہاں حلال ہوگا اس کو دیکھنا گہری نظر سے، اس کی حرمت۔ اسی انداز میں عرض یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جامع الفاظ مبارکہ اس انداز کے دنیا میں موجود ہیں کہ آپ کا ہر مسئلہ اس عظیم تعلیمات سے حل ہوگا، آپ کی ہر مشکل اس سے حل ہوگی۔ ان باتوں کو ختم ہو گیا ہے، ان باتوں کو میں زور لگاؤں گا تو میرا گلا بیٹھ جائے گا۔ ان باتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ چھانٹ کے لائے ہیں، تہذیب کر کے لائے ہیں، تاکہ مبتدئین کی بدعات ان کا استدلال نہ کیا جا سکے، کذابین کی روایتیں، مختلطین کی روایتیں، متہمین کی روایتیں، جھوٹ بولنے والوں کی روایتیں چھوڑ دی ہیں۔ 2 منٹ ساری جنریٹر چلانا، جی جنریٹر چلانا 2 منٹ کا صبر کریں۔ چپ کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سندیں دی ہیں وہ سندیں اس انداز کی ہیں کہ ان میں ایک تو کوشش امام صاحب کی ہے کہ اعلی سند آئے، دوسرا جن روات کی روایتیں لائیں وہ عادل تام ضبط ہوں، ہر راوی کا اپنے استاد سے لکھا اور سما ثابت ہو۔ اسی جستجو کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری اپنے دور کے محدثین میں سب سے زیادہ ثلاثیات لانے والے ہیں، کیونکہ اسلامی ریاست میں گھومے پھرے اور اعلی سندوں کی تلاش کرتے رہے، اور جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من جد وجدہ، محنت کی ہے پا لیا۔ اس لیے 22 روایتیں اس عظیم کتاب میں انہوں نے درج فرمائی ہیں ثلاثیات۔ ثلاثیات کا مقصد ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، عام لوگوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اور رسول پاک کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ یہ ثلاثیات عالی ترین درجہ کہلاتا ہے امام بخاری کے درجے میں، طبقے میں۔ اور عام روایتیں رباعیات ہیں جس میں 4 واسطے ہیں، 5 واسطوں والے بھی ہیں، اس سے زیادہ والے بہت کم روایتیں آئی ہیں۔ چند ہی روایتیں ہیں سمانیات، اور ایک روایت ہے غالباً تصادیات، یعنی 9 واسطے جس میں آئے ہیں، صرف ایک روایت ہے۔ باقی 20 کے قریب سمانیات ہیں اور 22 ثلاثیات ہیں، اکثر رباعیات ہیں۔ اس میں بھی عالی ترین معیار ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ بعض محدثین نے فنی تنقید ضرور کی ہے، لیکن وہ اس سے ان کی روایات ضعیف نہیں قرار پاتی باتفاق محدثین، جس طرح امام دارقطنی کی استدراکات ہے، وہ صرف فنی تنقید ہے، ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور جامع ترمذی میں ان کے اقوال رجال کے حوالے سے بکثرت نقل کرتے ہیں کالا محمد ان کے لفظ سے۔ اس کالا محمد ان سے امام بخاری رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں۔ ایک جگہ صرف امام ترمذی نے نقد کیا امام بخاری پہ، پوری بخاری کی روایات پہ کوئی نقد نہیں کر سکے سند پہ۔ میں آپ طالبین کے مطالعے کے لیے اس کو پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی 3 احجار والی، 3 بٹوں والی۔ اس میں امام ترمذی کی رائے یہ ہے کہ ابو اسحاق سبیعی، یہ ابی عبیدہ اور عبداللہ بن مسعود والی روایت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسے اسرائیل روایت کرتا ہے، اور اسرائیل کی تائید میں قیس موجود ہے، 2 راوی ہیں یہ۔ جبکہ امام بخاری اپنی صحیح میں اسی روایت کو لائے ہیں تو سند دوسری دی ہے، انہوں نے زہیر کی سند دی ہے، زہیر عن ابی اسحاق سبیعی عن عبد الرحمن بن اسود عن عبداللہ بن مسعود۔ ابو زبیر
ابو اسحاق سبیعی، عبد الرحمن بن اسود اور عبداللہ بن مسعود۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ سند درست نہیں۔ ایک تو یہ وجہ کہ اسرائیل کی تائید میں قیس ہے، زہیر کی تائید میں کوئی نہیں۔ دوسری یہ کہ زہیر جو ہے یہ ابو اسحاق سبیعی مختلط ہو گیا تھا، اختلاط کے بعد روایتیں لی ہیں۔ یہ امام ترمذی کی دو تنقیدیں ہیں۔ پوری صحیح بخاری کی سندوں میں صرف اس سند پہ تنقید کی، اور کسی سند پہ امام ترمذی نے تنقید نہیں کی۔ جبکہ صورتحال یہ ہے، بعد کے محدثین نے پھر مزید تجزیہ کیا ان دونوں اکابر کے درمیان کہ کس کی رائے زیادہ وزنی بنتی ہے سند کے حوالے سے۔ متن دونوں صحیح کہتے ہیں۔ وہ زہیر کی روایت کو تقویت دی گئی، کیوں؟ زہیر کے مطابق 4 راوی موجود ہیں، زکریا، شریک اور ابن ابراہیم، ایک اور حماد غالباً۔ 4 راوی زہیر کی تائید میں ہیں، اسرائیل کی تائید میں صرف ایک راوی ہے۔ یہ تو جواب ہو گیا امام احمد کی اس بات کا، امام ترمذی کی پہلی بات کا۔ دوسری بات، امام ترمذی رحمہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اختلاط کے بعد اس نے روایتیں لی، امام احمد کہتے ہیں کہ غلط، زہیر نے اختلاط سے پہلے روایتیں لی ہیں۔ یہ اوائل تلامذہ میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں امام ترمذی کی تحقیق جو ہے نا وہ مرجو قرار پائے گی۔ امام احمد کا مقام نقد رجال کے حوالے سے باتفاق بلند ہے، اس لیے زہیر متقدمین تلامذہ ابو اسحاق سبیعی سے ہے، لہذا اختلاط سے پہلے انہوں نے روایت لی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ وہی سند لائے ہیں اپنی اس عظیم کتاب میں۔ محترم حاضرین و عزیز طلبہ، اب ہم ذرا چلتے ہیں امام بخاری کی ان کتابوں کی طرف۔ تقریباً 97 کتابیں امام بخاری نے اپنی اس عظیم کتاب میں درج کی ہیں۔ پہلی واحد کے حوالے سے، پھر ایمان کے حوالے سے، طہارات کے حوالے سے، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور معاملات کے حوالے سے، بالخصوص خرید و فروخت کے حوالے سے۔ میں اس طرف متوجہ کروں گا کہ آج کے مشکل ترین معاشی مسائل، اس کا حل اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کس طرح کیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب پہ توجہ دیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا پہ توجہ دیں۔ ان دونوں عظیم کتابوں میں وہ راستے معلوم ہیں، راستے متعین کر دیے گئے ہیں جنہیں آپ اپنا کر آج کے معاشی مسائل، جن کا تعلق صنعتوں سے بھی ہے، جن کا تعلق اجارات اور مزدوریوں سے بھی ہے، جن کا تعلق مزارات کاشتکاری سے بھی ہے، جن کا تعلق بازار کی تجارت سے بھی ہے، اور پہلے زمانے کے حالات سے بالکل مختلف حالات بن گئے ہیں۔ آج کے حالات کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا حل ہم پیش کریں تو امام بخاری کی کتاب البیوع، کتاب المزارع، مساقات اور مزاربہ، امام مالک کے متعلقہ ابواب، ان کا مطالعہ کریں اور انہیں سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ہر جدید مسئلے، ہر نئی صورتحال کا آپ کو جواب کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا، کسی نہ کسی لفظ سے انشاءاللہ۔ معتزلہ نے اور گمراہ فرقوں نے اسلامی ریاست میں عوام میں گمراہی پھیلانے کی بہت کوشش کی تھی، بالخصوص اللہ کی صفات کے حوالے سے، اور معرکۃ الآراء مسئلہ بن گیا تھا کلام کے حوالے سے کہ اللہ کلام فرماتا ہے یا نہیں۔ معتزلہ نے انکار کیا کہ اللہ نے کلام کو پیدا کیا ہے، قرآن کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے جبریل کو دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اس معنی میں کہ اللہ کی صفت ہو یا نہیں۔ معتزلہ نے اس مسئلے پہ بڑا زور دیا، اور
بزور و بطاقت حکومت اس کو منوانے کی کوشش کی. امام احمد بن حنبل کے دور میں مأمون نے اس پر امام احمد کو کڑی سزائیں دیں. وہ مر گیا تو اس کے بعد معتصم بالکل احمق بادشاہ تھا، اس نے بڑے ظلم و ستم کیا امام احمد کے ساتھ. روزانہ کوڑے مرواتے تھے اسی مسئلے پہ. حالانکہ یہ مسئلہ ایک فنی اور علمی تھا، بادشاہوں کو اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے اس نے دلچسپی لی. اور معتزلہ جو اس کے حواری تھے اور اس کے حاشیہ نشین تھے، ان کے کہنے پہ حضرت الامام کو بہت سزائیں دیں. معتصم کا دور مشکل ترین گزرا. وہ مر گیا تو واسق کے دور میں کچھ تبدیلی آئی. اس نے بھی کلی طور پہ آزاد نہیں کیا. امام احمد کو ان کے گھر میں پابند کر دیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ 3 بادشاہتوں میں صرف اسی ایک مسئلے پہ محدثین کو کڑی اور سنگین سزاؤں سے گزرنا پڑا. مسئلہ کیا تھا کہ قرآن وہ کہتے تھے مخلوق ہے. محدثین اور حضرت الامام ان کے امام الائمہ وہ فرماتے تھے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت مخلوق نہیں، لہذا قرآن غیر مخلوق ہے، قدیم ہے کہ اللہ کی صفت قدیم ہے. مسئلہ یہی تھا. بہرحال امام بخاری کے دور میں یہ مسئلہ ختم ہو چکا تھا. البتہ اس کی دم اور شاخیں موجود تھیں. محدثین بڑے حساس بن گئے تھے. بعض محدثین کہتے تھے کہ یہ بھی نہ کہو کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمارا پڑھنا مخلوق ہے. یہ بھی نہ کہو اس میں لوگ فائدہ اٹھائیں کہیں گے قرآن مخلوق کہہ رہا ہے جی فلانا. لفظ کہو ہی نہ. یہ مسئلہ بڑا حساس بن گیا تھا. امام بخاری اور زہلی کا تنازع اسی بات میں تھا. امام بخاری نے اس عظیم کتاب میں ایک تو یہ ثابت کیا کہ امام احمد کا موقف بالکل درست تھا کہ نام کسی کا نہیں لیتے. نہ معتصم کا نام لیا، نہ واسق کا نام لیا، نہ مامون کا نام لیا، نہ داؤد معتزلی کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لیا. لیکن نفس مسئلہ واضح کر گئے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، صفت ہے اللہ کی. اور بھی اللہ کی صفات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ مخلوق کے مشابہ نہیں. صفات حقیقی معنی میں ہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ کے لیے نفس، اللہ کے لیے ید، اللہ کے لیے وجہ، اللہ کے لیے قدم، اللہ کے لیے ساق، اللہ کے لیے حجز، اللہ کے لیے ذہق، اللہ کے لیے نزول سماء دنیا، اللہ کے لیے استواء علی العرش، اللہ کے لیے کلام. یہ تمام صفات کتاب و سنت میں موجود ہیں. ہم مانتے ہیں، بلا تشبیہ مانتے ہیں اور بلا تکییف مانتے ہیں. مخلوق کے ساتھ مشابہ نہ کرو ان صفات کو. اللہ کا ید ہے لیکن مخلوق کے ایدی کی طرح نہیں، اس کی شان کے مطابق. اس کا وجہ ہے لیکن اس کی ذات کے مطابق. اس کا نفس ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری کتاب رد علی الجہمیہ میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا مختلف ابواب میں. آخری مسئلہ جو تھا کہ ہماری تلاوت کیا یہ مخلوق ہے یا نہیں. امام بخاری چونکہ واقعیت پسند تھے، وہ کسی مداہنت کے قائل نہیں تھے. ان کا فرمانا تھا میری تلاوت میرا فعل ہے اور میرا عمل اور میرا فعل تو مخلوق ہے. جو اس میں پڑھا گیا ہے اللہ کا کلام وہ قدیم ہے، لیکن جو میرا فعل ہے، میری تلاوت جو ہے، یہ تو میرا اپنا فعل ہے، یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے. اس پر امام زہلی ناراض ہو گئے اور امام بخاری کا بیکاٹ شروع کر دیا. بخارا میں بہت تنگ کیا گیا، تمام شاگرد بھگا لیا انہوں نے. صرف ایک امام مسلم ڈٹ کے مقابلے میں امام بخاری کا ساتھ دیا اور زہلی صاحب کے سارے روایات مرویات ساری واپس کر آئے امام بخاری کی محبت میں. بہرحال امام مسلم نے پورا ساتھ دیا. امام بخاری کو پھر بادشاہ وقت نے مجبور کیا کہ آپ میرے بیٹے کو میرے گھر میں آ کے پڑھائیں. انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کا دین چل کے نہیں جاتا، اللہ کے دین کے پاس آنا چاہیے، میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا.
بادشاہ ناراض ہو گیا، اس وقت کا حاکم ریاست کا جو تھا بخارا کا، تو اس کی ناراضگی بھی آ گئی، وہ بھی تنگ کرنے لگ گیا۔ امام بخاری بالآخر ہجرت کر کے اپنے گھر خرتنگ میں آ گئے اور وہیں وفات پائی۔ یہ مختصر تذکرہ ہے اس آخری کتاب کے حوالے سے۔ اس میں آخری باب جو ہے اس میں 2 مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم ترین، یہاں بھی معتزلہ نے ٹھوکر کھائی کہ انسان کا عمل کیا اس کا وزن ہوتا ہے یا نہیں۔ اب ہم ان الفاظ مبارکہ کی طرف آتے ہیں جو میرے اس عزیز نے پڑھے ہیں، ان کی طرف اب ہمارے ہیں، بس تھوڑا ہی وقت لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اٹھنے کی کوشش نہ کریں، چند منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وزن اعمال، معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم تولیں گے اعمال کو، اس کا مقصد ہے انصاف کریں گے۔ تعویل کرتے ہیں معتزلی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور تمام محدثین کا مسئلہ کہ نہیں، وزن ہوگا، پلڑے ہوں گے قیامت کے دن، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں برائیاں ہوں گی۔ یہ نیکی اور برائی کو آپ کی دنیا کی ترازو نہیں تول سکتی، لیکن قیامت کی ترازو تول لے گی۔ وہ تو نماز کے معیار کو بھی تول لے گی کہ 10واں حصے کی نماز ہے، 9ویں حصے کی نماز ہے، 8ویں حصے کی نماز ہے، 5ویں کی نماز ہے، آدھی نماز ہے، کتنی ہے، وہ میزان تو سب کچھ الگ کر دے گی۔ وہ قیامت کی میزان ہے، دنیا کی میزان کے ساتھ مشابہ نہ کرو۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اسی کو ثابت کر رہے ہیں۔ وقول اللہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، الموازین میزان کی جمع، میوزان تھا، آپ کو معلوم ہے، واو کو یا سے بدل دیا، اور جب جمع بنایا تو وہ واپس آ گیا کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی بدلنے کی، میزان موازین بن گیا۔ باقی قاعدہ آپ کو معلوم ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ القسط اے للقسط، مفعول لہو ہے، لام محذوف ہے۔ لیوم القیامہ، یہاں حساب کا لفظ مضاف محذوف ہے، لحساب یوم القیامہ، معنی بنے گا ہم ترازو لگائیں گے انصاف قائم کرنے کے لیے، قیامت کے دن حساب کے لیے، قیامت کے دن حساب لیں گے اور ہم ترازو لگائیں گے اور انصاف کریں گے۔ قسط کا معنی، عدل کا معنی تو قسط کے لفظ میں آ گیا تھا، پھر میزان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر معتزلہ کی بات کو مان لیں پھر تو یہی کہہ سکتے تھے کہ ہم انصاف کریں گے، بس اتنا ہی کافی تھا، نضع الموازین کے لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ان کی تغلیط اسی لفظ سے ہے۔ اس میں حکمت سمجھے امام بخاری کی رحمہ اللہ۔ دوسرے مقامات پہ ہے نا، ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وہاں میزان کا تذکرہ موجود ہے، وہ آیتیں نہیں لائے، یہی آیت لائے، کیونکہ اس میں ان کے نظریے کی تردید موجود ہے۔ انصاف کا معنی تو قسط کے اندر موجود ہے، تو نضع الموازین زائد لفظ بنے گا، پھر اس کا مقصد یہ بنا کہ تمہاری یہ تعویل غلط ہے۔ نضع الموازین کا معنی حقیقی ہے کہ حقیقتاً ترازویں لگائیں گے، اور پھر احادیث دیگر بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے یہ بھی اس کی تائید کرے گی۔ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، یہ دوسرا فقرہ بولا، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ یہاں قرآن میں جو تھا نا میزان رکھیں گے، اس کی وضاحت آگی، کیا تلے گا؟ اعمال تلیں گے اور اقوال تلیں گے۔ اس میں اشارہ کر گئے کہ میرا یہ قول، میرا یہ پڑھنا، میرا فعل ہے، یہ تلے گا۔ اس میں بھی وہ تلاوتی للقرآن فهو من افعالی یا من عملی و اعمالی مخلوقۃ للہ خلقکم وما تعملون کے تحت، تو اس میں بھی گویا اشارہ کر کے قولہم میں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں بھی میرا موقف درست ہے، آپ کا موقف درست نہیں ہے۔ وقولہم یوزن، ورنہ اعمال بنی آدم یوزن ہی کہنا کافی تھا، قول بھی عمل کے اندر آ جاتا ہے، قول بھی تو ایک عمل ہے نا، اس کے اندر آ جاتا ہے، قول ہم کو الگ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اعمال جمع ہے، قول جمع نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قول مصدر ہے اور مصدر کا جمع نہیں ہوتا۔ مجاہد کہتا ہے قسطاس کا معنی عدل، انصاف آتا ہے رومی زبان میں، لیکن یہاں نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں نضع الموازین کا لفظ، قسط کا معنی واقعی عدل ہے، نضع الموازین کا لفظ الگ آ گیا ہے۔ قسط مصدر مقسط کا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ آیت مبارکہ پیش کر کے اس سے ما لہو و ما لہ کی باتیں بھی بعض اوقات بیان کر جاتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی ان کی عادت ہے، یہاں بھی اسی انداز سے بیان کر گئے کہ مقسط
باب افعال کا اسم فاعل ہے، اس کا اصل ماخذ قسط ہے، قاف سین طا، مصدر کا معنی مادہ، ورنہ قسط جو ہے نا مقصد کا مصدر تو الاقساط ہے، اقساط مصدر ہے اور اس کا مصدر پھر قسط ہے۔ وہ اصل ماخذ جو تھا نا وہ بتا دیا، قاف سین تا سے یہ لفظ بنے ہیں۔ اور عربی زبان کی یہ خصوصیات ہیں کہ عربی زبان کا ہر لفظ وہ بامعنی ہوتا ہے، آپ اس کو جس طرح بھی بدل لو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور بن جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، آپ طرب کا لفظ لے لیں، باراتا برت، اس کا بھی معنی ہوگا، بطل لطب اس کا بھی معنی ہے، خشع عین شین خا اشخ اس کا بھی معنی ہے، لغت میں جا کے دیکھ لیں۔ عربی زبان کو سیدھا پڑھیں، الٹا پڑھیں، درمیان کا لفظ کاٹ کے ادھر رکھیں ادھر رکھیں، جس طرح تبدیل کرو گے نا کوئی نہ کوئی معنی ضرور بنے گا۔ یہ خصوصیت عربی زبان کی، باقی دنیا کی کسی زبان میں یہ بات نہیں۔ گڈ کا لفظ جو ہے انگریزی میں ڈگ پڑھو کیا معنی بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ گڈ مارننگ کو الٹا کرو معنی بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ آپ اپنی زبان کو لے لیں، دوست کا لفظ ہے تے سین وا دال، اس کو الٹا کر کے پڑھو کو معنی بنتا ہے؟ عربی الٹی کرو معنی بن جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی۔ بہرحال قسط مقصد کا مصدر ہے، قاصد جب یہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو جائر کا معنی بنتا ہے، اور جب یہ مزید فی میں آتا ہے تو انصاف کا معنی بن جاتا ہے، کیونکہ باب افعال میں سلب ماخذ کا معنی ہوتا ہے۔ اقسطا یعنی قسط کو، قسط کو، ظلم کو ہٹا دیا، اور وہ انصاف ہے۔ حدثنا احمد بن اشتاب، امام بخاری یہ روایت 3 اساتذہ سے لائے ہیں، زہیر سے، قتیبہ سے اور احمد بن اشتاب سے۔ زہیر کی روایت پہلے موجود ہے الایمان والنذور میں غالباً، نہ قتیبہ کی، اس میں زہیر کی ہے، اس میں دعوات میں فضل التسبیح میں یہ تسبیح کی فضیلت آگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی۔ اور ایمان والنذور میں نیت دیکھی جائے گی، کلام کے لفظ سے استدلال ہے کہ ایک آدمی نے کہا میں فلانے سے کلام نہیں کروں گا، میں کلام نہیں کروں گا، تو اگر اس کا مقصد کلام کا ہے کہ کچھ بھی نہیں بولوں گا تو پھر وہ اذکار کرتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر کلام کا معنی ہے لوگوں کی کلام، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس انداز میں یہ روایت وہاں لائے ہیں، اور یہاں لائے ہیں میزان کے حوالے سے۔ تیسرا لفظ جو تھا ثقیلۃ فی المیزان، اس سے حوالہ ہے۔ اب 3 لفظ یہاں آگئے ہیں اور تینوں الفاظ سے وہ تینوں جگہ الگ الگ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ تینوں استاد امام محمد بن فضیل سے روایت کرتے ہیں، یہ متفرد ہیں، عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابو ذرع حرم سے، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبتدا مؤخر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان یہ سارا یہ خبر مقدم ہے، برائے تشویق مقدم کیا گیا اس کو۔ اس میں محسنات بدیہ کے بہت سے اسلوب موجود ہیں، وقت تھوڑا ہے، بتانا مشکل ہے اس وقت۔ آپ اس کے لیے شرح حدیث التسبیح ابن ناصر کی چھپ چکی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ 30 سے زیادہ محسنات بدیعہ یعنی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیارات کے بعد جو کلام میں تحسین کلام کے لیے وجوہ عرب لوگ رکھتے ہیں انہیں محسنات بدیعہ کہا جاتا ہے، اور 30 سے زیادہ اس ایک حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیارات سے ہٹ کے مزید محسنات بدیعہ اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر 2 جملے، کلمہ کا معنی 2 جملے، کلمہ کا لفظ جملے ہوتا ہے، جس طرح ہم کلمہ طیب کہتے ہیں وہ بھی ایک جملہ ہے، کلمہ شہادت کہتے ہیں وہ بھی ایک جملہ ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ وہ بھی جملے ہیں، اسی طرح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بھی ایک جملہ ہے، سید الاستغفار 5واں کلمہ کہلاتا ہے یہ بھی ایک جملہ ہے، تو اسی طرح 6واں کلمہ جو کہلاتا ہے وہ بھی ایک جملہ ہے، تو کلمہ جملے کے معنی میں ہے۔ حبیبتان دونوں محبوب ہیں رحمان کو، زبان پہ آسان
جتنا مرضی ہے ذکر کرتے رہیں، آسان ہوگی زبان پہ، اور میزان قیامت کے دن بھاری ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن ہمارے اقوال تلیں گے، ہمارا یہ فعل ہے یہ تلے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی ترکیب اسبح اللہ سبحانا وانا متلبس بحمدہ، ترکیب خود کر لیں، سبحان اللہ العظیم اسبح اللہ العظیم سبحانا۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔